الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین والمبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقول اللہ عز وجل وما كان لبشر ان يكلمه اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل شأنه وما ينطق عن الهوى. حضرات احباب کرام، اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں تو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کلام کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور وہ اسالیب جو اس آیت میں بیان ہوئے الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، وحی کے ذریعے پردہ کے پیچھے سے ہم کلام ہونا، یا اللہ کے رسول کا اللہ کے نبی کے پاس آنا. تو نبی جب بھی دینی اور شرعی امور میں بات فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے، اور ان کی ہر بات کا مرجع شارع الحکیم اللہ جل جلالہ ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی طریقوں سے اپنی شریعت ان کے سامنے بیان کی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارے نبی ایسے نہیں کہ وہ خواہش سے بولتے ہوں، ان کا نطق اپنی خواہش سے نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ تو محض وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینی اور شرعی امور میں جب بھی کچھ فرمائیں تو وہ خالص وحی ربانی ہی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول دیں تم اسے لے لو. خذوہ، اور جس امر سے باز کریں اس سے باز رہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ سخت پکڑ والا ہے. تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو حکم دیا کہ جناب رسول اللہ جو عطا کریں اسے مضبوطی سے تھام لیں. پھر اسی طرح اللہ نے فرمایا انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے لیے خوب بیان کر دیں جو ان کی طرف اتارا گیا. اسی طرح ایک آیت میں فرمایا وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، کہ ہم نے آپ کو کتاب اس لیے اتاری کہ جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں آپ اس کو خوب وضاحت سے بیان کریں. اور وہ کتاب کیا ہے؟ سراسر ہدایت ہے، ہدن و رحمہ، اور سراسر رحمت ہے. کس کے لیے؟
لقوم یؤمنون، اہل ایمان کے لیے۔ تو اس آیت میں اولاً اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ اللہ نے قرآن کریم کے علاوہ بھی نازل فرمایا ہے۔ دوسرا یہ بھی بتایا کہ امور دین من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم کا وظیفہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے مطالب، مفاہیم اور معانی کو خوب کھول کے بیان کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ بھی بتائی کہ اہل ایمان کا واجب ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو بلا چرا دل و جان سے قبول کرے، یسلموا تسلیما، سر تسلیم خم کر دیں آپ کے سامنے۔ پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا کہ آپ جلدی جلدی نہ پڑھا کریں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اس کو جمع کرنا اور اس کو آپ سے پڑھوانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ پھر فرمایا ثم ان علینا بیانا، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو گویا قرآن کریم اور اس کا بیان دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ایسی تفسیر کرے کلام اللہ کی جو بیان رسول کے خلاف ہوگی تو بتائیں اہل ایمان پر اس کا رد کرنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ یہ ان کا ایمانی تقاضا ہے۔ تو اب آج کے موضوع ہی کو دیکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی بغیر باپ کے ولادت، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا مہد میں گفتگو کرنا، پھر ان کا آسمانی رفع، اور پھر ان کا نزول، پھر ان کی حیات، یہ جملہ امور وہ ہیں کہ جنہیں جناب رسول اللہ نے اپنی احادیث میں بھی اس کی خوب تصریح فرما دی اور ایسا بیان کیا جس میں کسی قسم کی کوئی تعویل قابل قبول نہیں ہوگی، قائل کوئی بھی ہو۔ تو اب ہم حیات عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ میں تأمل کرتے ہیں۔ ہمارے مفتی اعظم پاکستان جو کہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، بڑے مفتی تھے اپنے زمانے میں، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، ان کی ایک معروف تالیف ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، یہ کتاب چھپی ہوئی ہے دیوبند سے، میرے پاس بھی ہے۔ تو اس کے اندر انتہائی محکم انداز سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر بہت سی احادیث کو انہوں نے جمع فرمایا۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی جو بڑے عالم تھے اہل حدیث مسلک کے، اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کے ساتھ بہت ہی ان کے روابط تھے، اور ہمارے علماء دیوبند کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا۔ ان کی ایک کتاب ہے شہادت القرآن، اتنی نفیس کتاب رد قادیانیت میں اور کوئی نہیں لکھی گئی، شہادت القرآن، نوٹ کر لیں۔ ہمارے اساتذہ ہمیشہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ شہادت القرآن کو خوب پڑھیں۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو حضرت مولانا اس میں فقہ، اصول فقہ، منطق،
اور تفسیر، اصول تفسیر، یعنی ایسے پتہ چلتا ہے کہ مولانا ابراہیم ان تمام علوم اور فنون میں بڑا ملکہ رکھتے تھے۔ انہوں نے شہادت القرآن میں، آپ کو میں نصیحت کروں گا کہ اس کتاب کو حاصل کریں، قادیانی اشکالات پر انتہائی پختہ طور پر علمی ردود دیکھے ہیں، اور رفع سماوی اور ان کی حیات پر مرفوع احادیث ان کو ترتیب دیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ احادیث کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ حدیث متواتر کا ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ متواتر حدیث اسے کہتے ہیں کہ اس کو ہر دور میں ایک ایسی جماعت روایت کرے جن کا جھوٹ پر جمع ہونا مستحیل ہو، محال ہو۔ متواتر حدیث کا قبول کرنا شرعی واجب ہے۔ متواتر حدیث کے خلاف جانا اور اس کو قبول نہ کرنا اور اس کی حقانیت کا اعتراف اہل ایمان کا شعار ہے۔ متواتر احادیث کا انکار منکر کو دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا موجب ہے۔ اس امر پہ ہر دور میں امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ میں نے یہ چند باتیں اس لیے عرض کی ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن سے ہمیں دلیل دیں۔ قرآن کے دلائل ہم پہلے بیان کر چکے۔ آج ہمارا موضوع احادیث خیر الانام ہے، تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں وہ تواتر معنوی کا درجہ رکھتی ہیں۔ یاد رکھیں، تواتر معنوی یہ ہوتا ہے کہ لفظ کسی نص کا تو متواتر نہیں، یعنی ایک نص کچھ ہے دوسری کچھ ہے، متقارب ہیں مگر وہ اس معنی میں ہے کہ سب مل کر تواتر معنوی کا درجہ پا جاتی ہیں۔ تو حیات عیسیٰ علیہ السلام میں سب سے پہلی حدیث جو آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلی حدیث، والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یقین کریں کہ عیسیٰ ابن مریم قریب ہے کہ تم میں نازل ہوں بطور ایک حاکم اور عادل منصف حاکم کے۔ پھر وہ کیا کریں گے؟ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، توڑیں گے صلیب کو، وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے، وَيَضَعُ الْحَرْبَ۔ اب چونکہ تمام لوگ دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے، یہود و نصارہ اور تمام اہل کتاب، تو وہ پھر جنگ کو بھی بند کریں گے۔ یہاں پہ ایک نقطہ یاد رکھیں کہ مرزا قادیانی کے باعثین جو تھے، جنہوں نے اسے نبوت کے دعوے پہ کھڑا کیا، ان کی غرض ایک یہ تھی کہ وہ جو اسلامی دنیا میں اور استعماری علاقوں میں جہاد کی تحریکیں تھیں ان کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ عیسیٰ کے بارے میں حدیث صحیح میں ہے کہ وہ جنگ کو ختم کر دیں گے۔ تو مرزا نے کہا دوستو اب چھوڑ دو، جہاد کا خیال امت پر حرام ہے، اب قتل و قتال یا قتل جو بھی ہے۔ بہرحال تو عیسیٰ کا دعویٰ کرنے کا مقصد دراصل جہاد کو ختم کرنا تھا اور استعمار کے جو دائرہ کار تھا اس کو وسعت دینا تھا۔
اور تمام تحریکیں جو اٹھی تھیں مسلم ممالک میں، غیر مسلم ممالک میں، ایشیا میں، افریقہ میں، ان تحریکوں کو ختم کرنا تھا اور استعمار کو وسعت دینی تھی۔ اب آپ اس حکمت کو سمجھ گئے کہ مرزا نے عیسیٰ ابن مریم یا مسیح کا دعوت کیوں کیا، تاکہ وہ ضرب لگا سکے مسلمانوں کی اور غلام قوموں کی جہادی تحریکوں پہ۔ اور آگے فرمایا حضور نے وَيَفِيضُ الْمَالِ، اور مال سیلاب کی طرح بہے گا، حتیٰ لا يقبلہ احد، مال کو لینے والے نہیں ہوں گے۔ اب یہ تو انسانوں کی معاشی حالت آپ نے سنی، اب آگے دیکھیں بندوں کا اللہ سے قرب کیسے ہوگا، حتیٰ تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا، کہ بندہ مومن ایک سجدے کو دنیا اور ما فیہا سے بہتر سمجھے گا، اتنی اللہ سے لوگوں کو وابستگی ہوگی۔ اب یہ علامات آپ نے بھولنا نہیں، کیا صلیب کو توڑنا، خنزیر کو قتل کرنا، جنگوں کو ختم کرنا، مال و دولت کا عام ہو جانا، اور اللہ سے ایسا تعلق بندوں کا ہو جائے کہ ایک سجدہ ان کو دنیا سے بڑا لگے۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس روایت میں، ثم یقول ابو ہریرہ، یہ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے فَقْرَؤُوا إِن شِئْتُم، پڑھ لو تم اگر چاہتے ہو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 159 پڑھتے۔ کون؟ ابو ہریرہ۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اپنی حدیث کے بیان کو وہ قرآنی آیت سے مدلل کرتے۔ یاد رکھیں یہ حضرات صحابہ کو اللہ نے عجیب علمی ذوق دیا تھا، کیا کہ حدیث رسول کی تائید کس سے کرتے؟ بول، حدیث رسول نہ، قرآنی آیات سے احادیث کی تائید کرتے۔ اس کا عکس بھی درست ہے کہ ایک بات قرآن میں آئی اسے آپ حدیث کی تائید میں پیش کریں، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں امت میں۔ اب اس حدیث کو بخاری نے، مسلم نے، ترمذی نے، ابن ماجہ نے، امام احمد نے، سب نے روایت کیا ہے، اور مشکات میں بھی من حدیث ابی ہریرہ۔ اب آپ کو یہ پہلی حدیث سمجھ میں آ گئی۔ اگر آپ اس حدیث کے مضمون میں تأمل کریں اور قادیانیت کے شبہات جو ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں تو اتنا بہترین اور لاجواب اس میں رد ہے۔ اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہوئے بیان فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اگر اللہ کے نبی قسم نہ بھی کھائیں تو وہ حق اور بالحق بات کہیں گے، لیکن قسم کھانا پہلی بات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جملہ امور جو حدیث میں بیان ہوئے یقیناً حق اور سچ ہیں، اور ان امور کا وجود اور ان امور کا تحقق اور ان امور کا واقعہ ہونا بالکل یقینی ہے، اور اس میں کوئی استثناء نہیں، نہ کوئی تعویل ہے۔ یہ بھی نہیں کہ مثیل آ جائے، ایسی بات نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم کھانا پھر مؤکد طور پہ بیان کرنا، لَيَنزِلَنَّ ہے کہ نہیں مؤکد، اور شروع میں قسم کھانا، تو ابن مریم اتریں گے، ابن چراغ بی بی نہیں۔
آپ سن رہے ہیں میری بات کو؟ کوئی بولے بھی تو صحیح. ہاں شاباش شاباش بیٹا. تو مرزا کی ماں کا کیا نام تھا؟ بولو. مرزا کی ماں کا نام کیا تھا؟ چراغ بی بی. بولو کیا نام تھا؟ چراغ بی بی. اور اترنے والے کا کیا نام ہوگا؟ حضور ابن مریم. شاباش بیٹا. یہ تو ہم عوام کو بھی سمجھا سکتے ہیں نا. اور جو اترے گا اس سے پہلے اس کا رفع بھی ہوگا. ہمارے استاد فرماتے تھے کہ تم لوگ نزول کو قوت سے بیان کرو تاکہ رفع خود بخود ثابت ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اترنے والے کے مقام نزول کو بھی بتایا، جیسے کہ اگلی حدیثوں میں آئے گا. پھر ان کی خدمات جلیلہ جو دین اسلام کے غلبے کے لیے کریں گے، اور ان کی محنت اور ان کی کوشش اور جہاد سے لوگ اسلام میں کے دائرے میں آ جائیں گے، اسی لیے وہ جہاد کو موقوف کر دیں گے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جب سب لوگ دنیا میں ایمان والے رہیں گے تو جہاد کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ اصل پیچھے کار فرما تھا مرزے کو مسیح بنانے کے، تاکہ جتنی آزادی کی کوششیں اور تحریکیں ہیں وہ ختم ہو جائیں. اور ختم کرنے کے لیے دیکھو جہاد کے بارے میں حضور نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ. پھر مجاہدین کی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی فضل اللہ المجاہدین علی القائدین. اور بھی پورے قرآن میں بار بار جگہ جاہدوا باموالکم وانفسکم آیا. تو اس چنگاری نے استعماری قوتوں کو پریشان کر رکھا تھا. اب اس کے لیے ان کو لوگوں کو روکنا، اس کے لیے کوئی شرعی دعوے والا آدمی ہی کہہ سکتا ہے. تو مرزے کو نبی ہونے پر مجبور کیا یا کھڑا کیا کنہوں نے؟ جو کہ استعمار تھا، اور اس کا اعتراف مرزے نے خود بھی کیا. اب آپ کو تسلسل سے اس سے مسئلہ بھی سمجھ آ گیا اور قادیانیت کی اصل جڑ کو بھی آپ نے پا لیا. تو حضرت مسیح جہاد کو موقوف فرما دیں گے، یضع الحرب، حرب کو وضع فرما دیں گے. تو یہ تمام امور اس بات کی دلیل ہیں کہ مسیح موعود وہ ہیں جو ابن مریم ہیں، مسیح نہیں. اور مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں. تو آنے والا کون ہوگا؟ ابن مریم ہوگا. اور یہ کون ہے؟ ابن چراغ بی بی. اللہ نے حضرت عیسیٰ کی والدہ اس کا بھی ذکر فرما دیا. پھر ان کی بیعت میں لوگوں کے داخل ہونے کا بھی ذکر فرما دیا. اب کوئی شخص اگر یہ کہے کہ مسیح نہیں، مسیح آئے گا، اور پھر اس کی جگہ کو بھی بتا دیا جیسے آئندہ حدیث میں آئے گا، تو یہ خود بخود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات بھی ثابت ہو گئی اور مرزے کے دجال ہونے کو بھی اس حدیث نے ثابت کر دیا. اب آپ اگلی بات یاد رکھیں، مسیح حق کون ہے؟ ابن مریم. بولو مسیح حق کون ہے؟ ابن مریم. جو دنیا میں دین اسلام کو پھیلانے کا کام کریں گے اور ان کی آمد پر اہل کتاب دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے. مگر اس بدبخت مسیح باطل نے اندھی تکفیر کا سلسلہ شروع کر دیا اور کہا
کہ جو شخص میری بیعت میں داخل نہ ہو، سب نبیوں کو مانے مگر مجھے نہ مانے، وہ کافر نہیں بلکہ پکا کافر ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اولئک ھم الکافرون حقا۔ جو نبیوں میں فیصلہ کرتا ہے، فصل کرتا ہے، تفریق کرتا ہے، وہ پکا کافر ہے۔ پھر اس کے بیٹے نے یہ کہا، اب اس کے کفر پھیلانے کی اور اندھی تکفیر کی بات میں کر رہا ہوں، اور مسیح حق ان کی اسلام کے پھیلانے کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ وہ تو دنیا کو دائرہ ایمان میں داخل کریں گے، اور اس نے اندھی تکفیر شروع کر دی کہ جس شخص نے میرے باپ کا نام بھی نہیں سنا وہ بھی کافر ہے اگر اس نے نہیں مانا، اگر وہ میرے باپ کی بیعت میں داخل نہیں ہوا۔ یہ مقارنہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ قادیانیت کے جو ابناء ہیں، ابنائے قادیانیت، انہیں بھی اللہ تأمل اور غور کرنے اور سوچنے کی توفیق دے دے۔ یقیناً وہ میرے بیانات سنتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ دنیا میں امن قائم ہوگا۔ کیسا امن؟ کہ انسانوں کے امن و امان کیا، درندوں میں بھی وحشت ختم ہو جائے گی، اور لوگوں کی اقتصادی حالت کیا ہوگی کہ کوئی مال کو وصول کرنے والا نہ ہوگا۔ اس کے برعکس اس دجال مسیح مدعی مسیحیت مرزا قادیانی کے دعوے کے بعد تو دنیا میں خوب جنگیں ہوئیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی عالمگیر جنگ 1914 میں ہوئی۔ اس سے پہلے مرزا دعویٰ کر چکا تھا، وہ 1908 میں مرا تھا، 14 میں ہوئی، پھر 44 میں ہوئی، اور جنگوں کا یہ سلسلہ بند ہونے کا ہی نام نہیں لیتا۔ اب لوگوں کی معاشی حالت مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں، جبکہ مسیح صادق ان کے آنے پہ اللہ زمین اور آسمان کی برکتوں کو کھول دیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی حیات ہیں، ابھی حرب کو وضع کرنے کی حاجت نہیں، ابھی دنیا میں امن و امان نہیں، دنیا کی اقتصادی حالت درست نہیں۔ تو اب سے ابو ہریرہ نے کس آیت کو اس حدیث سے جوڑا؟ اس آیت کو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر یہ قادیانی جو تعویل کرتے ہیں، میں صرف معمولی سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا موت ہی، یہ ضمیر عیسیٰ کی طرف نہیں ہے۔ کل بھی میں نے اس آیت کی تفسیر میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ شروع آیات سے ساری ضمیروں کو دیکھ لیں کس طرف جا رہی ہیں، ان کی طرف جن کا ذکر پہلے ہوا، جن کی والدہ کا بھی اللہ نے نام لیا، یہ کل آپ کو بتایا تھا تاکہ احاطہ نہ ہو۔ اس میں بھی حضرت ابو ہریرہ نے موت ہی میں ہا کی ضمیر حضرت مسیح ابن مریم ہی کی طرف لوٹائی اور انہیں ہی کا مرجع قرار دیا۔ کیا مطلب؟ کہ ان کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا ہو گئے؟ نہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کو اللہ نے فرمایا ما قتلہ یقینا، ان کے دشمن انہیں قتل نہ کر سکے، بل رفعہ اللہ، اور ان کی جو توفی رفع ہوئی، توفی پہ انشاءاللہ مستقل میں 1-2 دن بات کروں گا تاکہ آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو اللہ نے ان کی توفی فرما کر
بحفاظت ان کا رفع فرما لیا۔ اور اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ وہ ضرور بضرور نازل ہوں گے۔ اب نازل ہونے سے ان کے رفع کا بھی اشارہ مل گیا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول کی زبانی موقف کی تائید بھی ہو گئی کہ ابو ہریرہ کے نزدیک ہا کی ضمیر اس کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ امام نووی اور ابن حجر اسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں ففیہ دلالۃ ظاہرۃ علی مذہب ابی ہریرہ، کہ اس میں ظاہری دلالت ہے کہ امام ابو ہریرہ آیت کے اندر موت ہی کی ضمیر کو عیسیٰ پر لوٹاتے تھے۔ اسی طرح ابن حجر کہتے ہیں وَهَذَا مَصِيرٌ مِّنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَىٰ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ قَبْلَ مَوْتِهِ يَعُودُ عَلَىٰ عِیسیٰ، کہ یہ عیسیٰ ہی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے جب تک یہ لوگ دائرہ میں ایمان میں نہیں آئیں گے عیسیٰ کی موت واقعہ نہیں ہو سکتی۔ تو وہ تاحال زندہ ہیں، جب اتریں گے اور اپنی مہمات کو مکمل کریں گے تو پھر ان کی وفات ہوگی۔ اب اس پہ اشکالات ہیں، وہ آپ خود پڑھ لیں تاکہ ہم آج وقت پر ہی ختم کر سکیں۔ دوسری حدیث حضرت عیسیٰ کے بارے میں امام ابو داود نے یوں ذکر کی ہے، وہ فرماتے ہیں، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بینی و بینہ، یعنی عیسیٰ، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ نَازِلٌ، اور وہ اترنے والا ہے۔ اور مرزا اترا یا مرزا ماں باپ کے گھر پیدا ہوا؟ اتنی بات تو قادیانیوں کو سمجھائیں کہ مرزا صاحب بی بی چراغ اور غلام مرتضیٰ دونوں کے گھر پیدا ہوا۔ کہاں پیدا ہوا؟ دمشق میں؟ نہیں، قادیان میں جو ہندوستان میں ہے۔ آگے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ، نبی کریم نے فرمایا جب تم انہیں دیکھو تو جان لو کہ وہ معتدل قامت ہیں، مربوع معتدل قامت ہیں، إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، سفید اور سرخ، بین ممرسرتین، دو چراتوں میں ملبوس ہوں گے، کأن رأسہ یقطر، گویا کہ ان کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، وَإِن لَّمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، اگرچہ اس میں تری نہ ہو۔ آگے فرمایا فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ، عیسیٰ علیہ السلام اسلام پر لوگوں سے قتال کریں گے، اور یہ بدبخت لوگوں کو اسلام سے نکالنے کے لیے جدوجہد کرتا رہا۔ آگے فرمایا فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، پہلی حدیث میں آیا تھا نا یضع الحرب، اس میں آیا یضع الجزیہ۔ اللہ اہلک اللہ فی زمانہ الملل کلہا، سب ملتوں کو، سب دینوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے، بلکہ وَيَحْلِقُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، مسیح دجال کا بھی ان کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ پھر جب اتریں گے یمکث فی الارض 40 سنۃ، 40 سال تک رہیں گے، ثم یتوفیٰ، پھر یہ دیکھیں یہاں پہ توفی موت ہے، پھر ان کی وفات ہوگی، فیصلی علیہ المسلمون، مسلمان ان پہ نماز پڑھیں۔ تو یہ بھی حدیث اس امر میں صریح ہے کہ مسیح موعود ہی نبی اللہ ہیں جن کے بعد خاتم النبیین کی بعثت ہوئی۔ وہ ہرگز نہیں
جو خاتم النبیین کے بعد پیدا ہوگا۔ اب آپ سمجھے اس نقطے کو، مسیح حق کون ہے؟ جو خاتم النبیین سے پہلے ہوئے۔ اب مرزا کا دعویٰ پہلے کا ہے یا بعد کا ہے؟ بولو۔ بہت سے بعد کا، بھائی حضور کے بعد کا ہے، وہ تو ابھی 100 سال کچھ سال ہوئے۔ اسی طرح یاد رکھیں آپ بھی کہ مسیحیت کے دعوے دوسرے ملکوں میں بھی ہوئے، ایسے ہی مہدویت کے دعوے بھی لوگوں نے کیے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام تاحال حیات ہیں، کیونکہ وہ اتریں گے، وہ آسمان پہ ہیں، وہیں سے اتریں گے، اور وہ ایسے ہیں جو پہلے آ چکے، جن کا اللہ نے وعدہ کیا۔ میں ایک دفعہ آپ کو قصہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو بات یاد رکھے۔ ایک دفعہ میں انگلینڈ میں گیا تو ہمارے ایک دوست تھے جن کو میں ملنے گیا، تو انہوں نے کہا دیکھیں مولانا سعید صاحب آپ آئے ہیں مجھے ملنے، اس شہر میں ایک ہی مسجد ہے جو میں نے بنوا رکھی ہے، چھوٹا سا شہر تھا، تو آپ اس میں بیان کر دیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو میں نے حیات مسیح پہ وہاں بات کی۔ اب دوسرے سال میں پھر گیا، یہ بات سننے والی ہے، آپ کو بھی یاد رہے گی۔ جب دوسرے سال گیا تو انہوں نے پھر کہا کہ مولانا آپ سال بعد آئے ہیں، پھر بیان کر دیں۔ میں کہا جی میں ضرور بیان کروں گا، مگر میں آپ کے لوگوں کو یہ پوچھوں گا کہ میں نے پچھلے سال کیا بیان کیا۔ اگر ایک بندہ بتا دے گا تو پھر میں آگے بیان کروں گا۔ اب آپ حیران ہوں گے، جب میں مسجد میں گیا تو میں نے سب سے پہلے انہیں یہ سوال کیا کہ بھائی آپ پچھلے سال میرے درس میں تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا میں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی آپ موعود ہیں۔ یہ دیکھو چپ، فوراً یہ کہا، کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ مسیح وہ ہیں جو پہلے آ چکے ہوں، ابھی تو پچھلے سال آئے تھے۔ اب میں نے سمجھا کہ ان کو مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا ہے۔ سمجھ آئی بات کی یا نہیں؟ مسیح وہ ہوں گے جن کا اللہ نے وعدہ کیا اور جن کو اللہ لوٹائیں گے دوبارہ زمین۔ نہیں سمجھے بات کو؟ تو میں بڑا خوش ہوا۔ میں نے آ کے ان کو کہا کہ بھائی میں نے بیان کر دیا، اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ لوگوں کو مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ تو جو بندہ ایک بار آیا ہو اسے ہی اللہ آسمان سے نیچے اتاریں گے، اور اس کے علاوہ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے۔ مسیحیت کا دعویٰ کرنے والا اگر پہلے نہیں آیا تب بھی کذاب، اترا نہیں، نازل من السماء نہیں تب بھی کذاب و دجال، پھر اس نے صلیب کی خدمت کی ہو تب بھی کذاب، پھر اس نے مسلمان اور غلام قوموں کو آزادی کے لیے نہ ابھارا ہو پھر بھی کذاب، اور دیگر ملل کو زیر کرنے کا جو سبب نہ بنے تب بھی کذاب، اور اگر اس کے زمانے میں نحوستیں بڑی ہوں، ثقافتیں بڑی ہوں، جیسے آخر میں کوشش کروں گا ایک جدول ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مرزے کی نحوستیں اور مسیح حق کی برکات آخر میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو تیسری حدیث جسے امام احمد نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت فرمایا ہے وہ یہ ہے، انہوں نے فرمایا ینزل عیسی ابن مریم الی الارض، اتریں گے عیسیٰ ابن مریم زمین پر، ویتزوج، وہ شادی کریں گے، ویولد لہ، اس کی اولاد بھی ہوگی، اور آگے فرمایا وَيَمْكُثُ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً، 45 سال رہیں گے، ثُمَّ يَمُوتُ، پھر وہ مریں گے،
وفات پائیں گے، رحلت فرمائیں گے، فَيُدْفَنُ مَعِي، پھر وہ دفن ہوں گے میرے ساتھ میری قبر میں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ایسی بات ہوئی ہے کہ کوئی آپ کی قبر میں آج تک داخل ہوا ہو؟ نہیں۔ تو گویا عیسیٰ علیہ السلام اس حدیث کی روشنی میں بھی تاحال زندہ ہیں۔ پھر آگے فرمایا فَأَقُومُ أَنَا وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، فرمایا کہ میں اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی قبر سے اٹھیں گے، بین ابی بکر و عمر، جو ابو بکر اور عمر کے درمیان ہوگی۔ چلیں جلدی جلدی میں آپ کو آگے لے جاتا ہوں۔ مولانا ابراہیم کی تھوڑی سی بات سنا دوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک لطیف نقطہ بھی ہے، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ ابھی تک فوت نہیں ہوئے، کیونکہ حضور نے فرمایا یدفن۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جو ابھی فوت نہیں ہوا وہ ہے عیسیٰ ابن مریم، جو حضور کے ساتھ دفن ہوگا وہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ تو فوت ہونے کے بعد بھی کوئی دفن کیا جاتا ہے۔ اگر عیسیٰ فوت ہو چکے، وہ حیات نہیں، تو ان کے لیے یدفن معی آ سکتا ہے۔ بولو۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اس سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ کی وفات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بعد ہو۔ کب ہوگی؟ بولو۔ متأخر کس کی وفات ہے؟ عیسیٰ کی، اور متقدم جناب رسول اللہ کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ملحق ہوں گے عیسیٰ اور ملحق بہی جناب محمد رسول اللہ، تو پیچھے آنے والا عیسیٰ ہے، بعد میں وفات پانے عیسیٰ عیسیٰ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک جن کی وفات نہیں ہوئی وہ ہیں جن کی آج حیات ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر اس لطیف نقطے کی طرف مولانا ابراہیم نے اشارہ کیا۔ اب آگے آ جائیں چوتھی حدیث۔ ابھی تھوڑے منٹ باقی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ساری حدیثیں پڑھوں۔ کیف انتم، یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے جسے امام بہقی نے کتاب الاسماء والصفات میں ذکر کیا۔ اذا نزل ابن مریم من السماء، اس وقت کیسے ہو گئے جب ابن مریم تمہارے اندر آسمان سے اتریں گے۔ تو مسیح وہ ہیں جو اتریں گے ابھی، اور اب کہاں ہیں؟ آسمان پہ۔ پھر آگے فرمایا وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارا ایمان تم میں سے ہوگا، چونکہ جب اتریں گے تو پہلی نماز وہ امام مہدی کی اقتداء میں پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ میں نے ایک سوال قائم کیا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ رفع عیسیٰ یہ ہے کہ اس کے درجے بلند کیے، تو کیا نزول سے کسی نبی کے درجے کم ہو جاتے ہیں؟ بولو۔ ہرگز نہیں۔ اس لیے رفع سے مراد ان کا رفع جسمانی ہے، اور نزول سے مراد بھی ان کا نزول جسمانی ہے۔ پھر لفظ نزول کو ولادت پر کیسے حمل کیا جا سکتا ہے؟ یعنی نزول نظر ینزل الگ ہے اور ولادت الگ ہے۔ پانچویں حدیث جلدی جلدی، جسے امام مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت نواس ابن سمعان سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا فَيَبْعَثُ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابن مریم، اللہ مسیح ابن مریم کو مبعوث فرمائیں گے، یعنی بھیجیں گے۔ کہاں بھیجیں گے؟ فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ، وہ سفید منارہ کہاں؟ شرقی دمشق، جو دمشق کے مشرق میں، وہ وہاں اتریں گے، اور دونوں فرشتوں کے پروں پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور دو ضرب
چادریں پہنیں گے۔ تو یہ وہ احادیث تھیں جن کا میں نے زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کیا، آپ کے سامنے پیش کر دی۔ تو آج کا موضوع ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام فی احادیث خیر الانام۔ اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ کو سوال کا موقع دیتا ہوں۔ چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ حضرت یہ مولانا ابراہیم صاحب نے جو شہادت القرآن بڑی عمدہ کتاب۔ عیسیٰ علیہ السلام مؤخر اور اللہ کے متقدم، یہ جو بات سمجھا ہے آپ تھوڑا سا سمجھ میں۔ اب آپ سمجھیں کہ جب آپ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ دفن ہوگا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ لاحق عیسیٰ ہوئے یا نبی کریم؟ عیسیٰ، یعنی بعد میں آنے والے کون ہوئے؟ عیسیٰ، اور ملحق بہی محمد، تو بعد میں آنے والا اس وقت تک تو زندہ ہوتا ہے جب تک ملحق بہی کی وفات ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام چونکہ حضور کے ساتھ دفن ہو گئے، معیت کی بات وہ کر رہے ہیں کہ حضور کی معیت کی خبر دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب آپ نے یہ حدیث بتائی تو اس وقت تک عیسیٰ کی وفات نہیں ہوئی تھی۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ جی سمجھ گئے۔ چلیں۔ تو جو مرزا غلام احمد قادیانی جو بولتا ہے کہ میں بھی مسیح موعود ہوں، تو وہ کہتا ہے پہلے کہ میں مسیح ہوں۔ اب اس پہ اس کے دلائل ہیں تو انشاءاللہ پھر کسی وقت بیان کریں گے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ اس کی دلیل ہے۔ جب میں توفی پہ آیتیں لاتا ہوں تو تب بیان کرتا ہوں، مگر مختصر بتا دیتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سے پوچھو۔ تو ہم نے اہل کتاب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی اوپر سے آتا ہے تو وہ اس کا مثیل ہوتا ہے، خود وہ نہیں۔ تو عیسیٰ جب اوپر سے آئیں گے تو اس کا معنی ہے کہ ان کا مثیل آئے گا، اور وہ مرزا غلام محمد قادیانی۔ اس میں ہم گفتگو مستقل کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔